فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند و بالا شانوں والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے، جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. اور بے پناہ درود و سلام ہمارے آقا و مولا، ہماری جانوں کے بادشاہ، حاضر و ناظر، مختار کل، اللہ کریم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ کے اوپر کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے، تو اللہ کریم جن کے چہرے مبارک کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی نگاہوں کا گناہ پر مرکز بنا کے رکھے ہوئے ہے، تو اللہ کریم جن کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ ہی کی خاطر بلند فرمانے کا اعلان فرمائے، تو اللہ کریم جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے، تو اللہ کریم اور جن کی اتباع کو اپنی عبادت، اپنی بندگی قرار دے، تو اللہ کریم اور ہم سب کو ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنے مولا کریم سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ ہمارے کریم رب اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی کامل اتباع نصیب فرما کہ جو ذریعہ بن جائے ہم سب کے لیے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کو پاتے ہوئے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کا. جس نے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے مطابق ڈھال لیا، اسی شخص کو کہا جاتا ہے کہ اس نے کامیابی حاصل کر لی، یہ انعام یافتہ ہو گیا، اس کے اوپر اللہ کریم کا فضل و کرم ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عرفہ والا دربار پاک لگا ہوا ہے. غلام جنہیں میں اور آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک میں حاضر ہیں، روشنی حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح سے لوہا زنگ پکڑتا ہے اسی طرح سے دل بھی زنگ پکڑتا ہے. غلاموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ ہم اپنے دل کو زنگ سے
کیسے بچا سکتے ہیں یا دل کا زنگ کیسے اتار سکتے ہیں. ہماری تلوار کو زنگ لگ جائے، ہمارے نیزے کو زنگ لگ جائے، ذرا کو لگ جائے، کسی چیز برتن کو لگ جائے، وہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم اسے صاف کر لیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دل کا زنگ یہ ہم کیسے صاف کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں، دل کا زنگ اگر اتر سکتا ہے تو میرے رب کو کثرت سے یاد کرنے سے اتر سکتا ہے. عام طور پہ علماء کرام اس کو یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کو دل سے نکال کے اور آخرت کو یاد رکھ کے موت کو یاد رکھو گے. اور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ کامل آپ اکثر و بیشتر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک کہ رب کو کثرت سے یاد، اللہ کو یاد کرے گا، اس کی یاد، کیونکہ خالق اور مخلوق دونوں اس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا خالق ہوگا یا مخلوق ہوگی. اگر خالق آئے گا تو مخلوق نکل جائے گی، اور اگر مخلوق ہوگی تو خالق آ نہیں سکتا. آقا علیہ السلام میرے شیخ کامل آپ اکثر و بیشتر یہی فرماتے کہ اللہ کی یاد کثرت سے کریں. اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو گے. اور آپ اس میں اپنے شیخ کا ذکر فرماتے ہوئے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس سے بھی دلوں کا زنگ اترتا ہے، ذکر جار جسے کہا جاتا ہے. اور دل میں اللہ کی یاد کو بسا لینا، دل میں اپنے رب کو بسا لینا، اس سے بھی اس کا دل جو ہے وہ زنگ سے بچتا ہے، اس کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا. قرآن کریم میں اللہ کریم بھی یہ فرماتے ہیں کہ تم اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتے ہو. ہر بندے کی تمنا یہی ہے کہ اس کو سکون مل جائے، اطمینان حاصل ہو جائے، اطمینان قلب مل جائے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اطمینان قلب اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو، دلوں کا سکون چاہتے ہو، کمپلیٹ سیٹسفیکشن کے متمنی ہو، پیس آف مائنڈ چاہتے ہو کہ بس تمہیں سکون مل جائے، اطمینان قلب حاصل ہو جائے، تو یہ تمہیں کہیں بھی نہیں مل سکتا. دنیا کی بھاگ دوڑ میں لڑ کے نہیں مل سکتا، کسی وزارت میں نہیں مل سکتا، صنعت میں نہیں مل سکتا، کسی بھی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گا. اگر ملے گا اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اطمینان قلب اگر تجھے ملے گا تو وہ میرے ذکر میں ملے گا. اس کا سکون اللہ کے ذکر میں، اور اس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہی، اسے صاف کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ ہی رونق افروز ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ ایسا ہے، ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ اگر وہ پاک ہو گیا، وہ صاف ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہی ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، کرم فرمائیے، احسان فرمائیے، ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا جسم کا حصہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ بیکار ہے. یہ جھکنا، یہ نعرے لگانا، یہ ظاہری حوالے سے یہ کرتے ہوئے نظر آنا، وہ کرتے ہوئے نظر آنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک ہی چیز ہے جو ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اور وہ ٹھیک نہیں ہے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور ادھر اس چیز کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم نے بڑی سختی سے قرآن کریم میں ایک چیز کی ممانعت فرمائی ہے کہ مت کہہ وہ بات جو تو خود نہیں کرتا. پہلے خود عمل کر، پھر لوگوں کو اس کی طرف بلا. پہلے اپنے اندر جھانک، اپنے دل کو ٹٹول، اپنے دل کو دیکھنا چاہیے. دل کے کیا معاملات ہیں، اندر کیا کیفیت ہے، کیا اس کے اندر تنگی ہے، کیا اس کے اندر بغض ہے،
کیا اس کے اندر نفاق ہے؟ کیا یہ بھرا ہوا ہے لوگوں کے لیے ایسی ویسی باتوں سے؟ تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں باز آ جا، پھر اس چکر میں مت پڑ. دوسروں کی اصلاح کا بیڑا اس وقت اٹھا، دوسرے تک اچھی بات تب کر جب تو پہلے اپنے آپ کو اس پہ کر لے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، اپنے معاملے کو ٹھیک، اپنے اندر اپنے آپ کو ٹٹول. تیرا اپنا دل جو ہے وہ گواہی دے، تیرا اپنا اندر جو ہے وہ پاک صاف ہو. قرآن کریم میں رب کریم نے یہ قانون بنایا ہے کہ مت کہو وہ بات جو تم خود نہیں کرتے. کیوں وہ کہتے ہو بات جو تم خود نہیں کرتے؟ قرآن کریم میں یہ انداز ہے کہ کیوں لوگوں کو ساتھ وہ باتیں کرتے ہو کہ اپنے اندر جھانکو تو وہ معاملات تمہارے سے بہت دور ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام آپ غلاموں کو جس طرح بلایا کرتے، آپ فرماتے جب عرض کی گئی کہ وہ کون سی ٹکڑا ہے، کون سی چیز ہے، تو آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا وہ تمہارا دل ہے. اگر یہ ٹھیک ہے نا تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر اس کے معاملات ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اب دلوں کے اندر ہم جھانکیں. ہم اس وقت الحمدللہ یہ مسجد بھری ہوئی ہے، ہم اپنی کیفیت کو دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں کہ کیا ہمارا دل ٹھیک ہے، کیا ہمارے دل کے اندر بغض تو نہیں ہے، اس کے اندر تنگی تو نہیں ہے، اس کے اندر اپنے بھائی کے لیے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں ہے. اگر اندر یہ نظر آتا ہے تو کیونکہ آقا نے فرما دیا کہ جب تک یہ ٹھیک نہیں تو کچھ بھی ٹھیک نہیں. جب یہ ٹھیک ہوگا تو پھر باقی سارے معاملات جو ہیں وہ قدرتی طور پہ ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. پھر اللہ کا فضل شامل حال ہوگا، سارے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے. میرے پیارے دوستو، نظر ہمیں اسی طرف رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. اپنے معاملات کے پیچھے معاملات زیادہ خراب بھی اس لیے ہو گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ ہی فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ کا فرمان مبارک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت میں جو سب سے خطرناک لوگ نظر آتے ہیں نا، جن کا میں اپنی امت پہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ میری امت کے میں ایسے لوگ آ جائیں گے. وہ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب بندہ انہیں دیکھے گا نا ظاہری حوالے سے تو عام مخلوق ان سے بڑی متاثر ہو جائے گی، ان کی لچھے دار گفتگو سے، ان کے رکوع و سجود سے. آپ فرماتے ہیں انہوں نے ایسا لبادہ اوڑھ رکھا ہوگا، اس انداز کو اختیار کر کے لوگوں کے، مخلوق خدا کے سامنے آئیں گے کہ عام لوگ ان سے متاثر ہوں گے. اور آپ نے دیکھا کہ کبھی بھی، کیونکہ ایک دنیا دار کے معاملہ جب خراب ہوتا ہے نا، اب میں خالصتاً اپنے اہل طریقت کے ساتھ مخاطب ہوں اس وقت، خالصتاً یہ کالی ٹوپیاں، الحمدللہ یہ خوبصورت جذبہ، یہ خوبصورت معاملات، یہ خوبصورت طریقے سے محافل اس مسجد میں ابھی حال میں، ہم سب کو کس انداز میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ جب اب آپ سب ایک شناخت ہو عیدگاہ کی، اور عیدگاہ کی شناخت نہیں ہو در حقیقت مدینہ پاک. کیونکہ آپ ادھر کیا کرتے ہو؟ جدھر اکٹھے ہوتے ہو، جس جگہ اکٹھے ہوتے ہو، جدھر جاتے ہو، آپ لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں کہ آؤ. کس لیے؟ وہ اس لیے آپ لوگوں کو بلاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ میلاد پاک پڑھتے ہو، آپ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہو، جب آپ اپنے آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہو تو انہیں مزہ آتا ہے، انہیں سکون ملتا ہے. ان کا پورا یقین ہوتا ہے کہ میرے گھر میں یہ جو لوگ آئے ہیں نا، یہ اس رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. انہوں نے جب میلاد پاک پڑھنا ہے، انہوں نے جب ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. پھر آپ میں سے کسی بھی شخص کے بارے میں کسی جگہ پہ کوئی بات ایسی ہو کہ جھگڑالو ہے، اچھا آئیے اب ادھر بھی دیکھ لیجئے کہ جو قدرتی میری زبان سے نکل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ میں جھگڑالو کو شخص کو دوست نہیں رکھ سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ میں فساد کو پسند نہیں کرتا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فتنے کو قتل سے زیادہ شدید جرم قرار دیا. اب یہ فتنہ، جھگڑا، فساد،
یہ کیا یہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ منافرت کو کہتے ہیں، یہ بکھیرنے کو کہتے ہیں. یہ جو تین بندے اکٹھے ہوئے، ان کو تینوں کو کوئی تین علیحدہ کھڑا کر دے، وہی فتنہ پیدا کرنے والا ہے، وہی جھگڑالو ہے، وہی فسادی ہے. اور اللہ کریم کیا فرماتا ہے؟ اللہ کریم نے کہ میں پسند ہی نہیں کرتا، نہیں دوست رکھتا میں، پرے. یہ قرآن ہے، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا. اللہ کریم قرآن کریم میں یہ فرماتا ہے کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار پاک میں آئے تو آپ نے تو اللہ کریم نے خود ہی فرمایا، قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تمہارا یہ حال تھا کہ دور دور ہوتے تھے. منڈیاں اکڑیاں ادھر، میں یہ کرتا ہوں، تو کی کرتا ہے، یہ میرا ہے، تیرا کیا ہے. پھر آپس میں نکھارتے، بکھیرتے تھے لوگوں کو، نفرتیں دل میں رکھتے تھے. یہی دل کی جو بات کہ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفاق رکھتے تھے، بکھرے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہی انداز اختیار فرمایا قرآن کریم میں کہ بکھرے ہوئے تھے، آپس میں باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے. کوئی کسی دا منہ کسی طرف سی، کسی دا منہ کسی طرف سی، کوئی سے رنگی سی، کوئی کسی رنگی سی. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شان کے ساتھ تمہارے درمیان بھیجا کہ وہ جو نفرتیں تھیں نا وہ ختم کر کے محبتیں عام کر دی. یہی کشش لوگوں کو، آپ میں یہی کشش ہے جو لوگوں کو اس بات پہ مجبور کرتی ہے کہ آپ کی طرف راغب ہوں، آپ کو اپنے گھروں میں بلائیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ کھائیں پیئیں، اپنے دل میں خوشی محسوس کریں کہ آپ ان کے گھروں میں آتے جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا یہ رنگ ایک دنیا والا مختلف دیکھتا ہے تو پھر یہ نقصان آپ اس کا نہیں ہوگا، عباس صاحب کا نہیں ہوگا، خطیب صاحب کا نہیں ہوگا، واجد صاحب کا نہیں ہوگا، حسان صاحب کا نہیں ہوگا، میرا نہیں ہوگا. اگر ہم میں سے کسی کو بھی اس معاملے میں وہ کوئی دنیا والا جو اس چیز کو دیکھتے ہوئے، ہمارے اطوار کو، ہمارے معاملات کو دیکھتے ہوئے اس طرف راغب ہوگا، پھر دیکھے گا کہ ہم جھگڑے ہیں، پھر دیکھے گا کہ ہم نکھار پیدا کر رہے ہیں، پھر دیکھے گا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، پھر دیکھے گا کہ ہم نفرت کی بات کر رہے ہیں، پھر دیکھے گا کہ ہم ایسے کرنے کے بجائے ایسے کر رہے ہیں. کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ پھر جائے گا اس کا دین سے ہی. وہ میں اکثر بیشتر لوگوں کو دیکھا کہ وہ پھر بالکل ہی ہٹ جاتا ہے کہ وہ یہ اولیے پڑھائے انہیں نعرے لاندے تے ہی ذکر کرتے انہاں کی تے میں آپوں دیکھے آپس گرفتار کھچتے نہیں دوسرے دا آپس اکٹھے ہو کے نہیں بہندے احسان کی دین گی. اگر جو آپس میں ایک نہیں ہے وہ ان سے ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بھائی بچو ان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں مجھے بڑا خوف آتا ہے اس بندے سے، اور اللہ رحم کرے تیرے میرے حال. خدا کے لیے دلوں کو اپنی طرف اس وقت دل کی بات ہو رہی تھی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو دل کی طرف دیکھو. رسول اللہ اس وقت فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے اس بندے سے. اس بندے کا کوئی ٹھکانہ رہ گیا؟ اس کے پلے کچھ رہ گیا جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت فرما رہے ہیں مجھے خوف ہے اپنی امت میں اس بندے پہ. میں چاہتا ہوں وہ میری امت سے دور رہے، پرے رہے، پرے رہے. کون بندہ کہ جس نے لبادہ یہ ہونا، ٹوپی پائی، زلفاں رکھیاں، داڑیاں بائیاں، جبہ ماما کس لیا، ممبر سنبھال لیا. اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے امت کو نقصان ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں اوپر تو ہے تو جو آپ نے فرمایا نا دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ بیچارے عوام الناس مخلوق تو نہیں دیکھ سکتی، میری امت تو اس کا ظاہر دیکھتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئی تھی. اگر وہ اس کے اندر جھانک لیتی نا تو آپ نے اس کو پتہ ہے کیا فرمایا؟ یہ جو یہ کام کرتا ہے، یہ حلیہ لینے کے بعد، اوڑھنے کے بعد، یہ داڑھی، یہ چھپٹے، یہ ٹوپیاں، امامے، نعرے تھے، یہ سب کچھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا. اور آپ جو فرماتے ہیں عین حق، اس سے دوسری کوئی بات نہیں ہے. میں اگر اس میں ہوں تو میں خونخوار بھیڑیا ہوں، اور آپ میں سے کوئی ہے تو وہ خونخوار بھیڑیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عوام الناس اس کے اندر جھانک لے تو اس کے اندر یہ جو ہے نا ایک خونخوار بھیڑیے کی طرح ہے. خونخوار بھیڑیا
اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو ایسے رکھے. اس گفتگو اللہ کے گھر میں کرنے کے بعد میرا تو ہر وقت ایک ہی آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں, ایک ہی طرف بلاتا ہوں کہ مدینہ پاک میں بات ہی ایک ہے کہ نفرت ختم کرو, محبت کو عام کرو, نفاق کو نکالو اور آپس میں باہم صلہ رحمی اختیار کرو, ایک دوسرے کے خلاف بات نہ کرو, ایک دوسرے کے لیے اچھی بات کرو, دوسرے کے لیے کبھی تکلیف کا باعث نہ کرو بنو, بلکہ دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنو. ہمیں شب و روز بے تحاشا اس قسم کی مثالیں نظر آتی ہیں, لیکن ہم سب سنبھلتے نہیں, سدھرتے نہیں. کوشش ہی سمجھ کی کرو میرے پیارے دوستوں. جو میں نے ابھی بات کی, ابھی میں 2-3 نام تو بھی بیٹھے لے سکتا ہوں, لیکن نام نہیں لوں گا. ہم سب کو چاہیے کہ اندر جا کے اپنے معاملات کو دیکھیں. ایک بندے کی وجہ سے نقصان کس کا ہوتا ہے, معاملات خراب کس کے ہوتے ہیں, تکلیف کسے پہنچتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جس نے رسول اللہ, جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے لیے راحت کا باعث امتی بنتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے کہاں کا کہاں پہنچا دیتا ہے. اور جو بندہ اپنے آقا علیہ السلام کے لیے, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہر چیز کے دیکھنے والے ہیں, ہر چیز کے خبر رکھنے والے ہیں, امتی کی ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں, ایک ایک شخص کی خبر رکھتے ہیں. رحمت ہے, پردے ڈالتے ہیں, کرم فرمائیں گے, احسان فرمائیں گے, ادھر بھی فرما رہے ہیں ادھر بھی فرمائیں گے. لیکن ہمیں دیکھنا کیا چاہیے کہ میں مر نہ جاؤں چلو پر پانی, کہ میرے وجود سے میرے آقا علیہ السلام آپ کو ٹھنڈی ہوا نہ جائے. میں بھی دسے پہ آ پایا, دفس کے اندر دسے میں ہیں, ایویں چلے آ پنیاں دی طرح پٹیاں سیدیاں گلا مار دیا. خدا کے لیے ان لمحات کو غنیمت سمجھو, اپنے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناؤ, رخ اپنا مدینہ پاک کی طرف کرو اور اپنے آقا علیہ السلام کا دامن اس انداز سے تھامو. میں نے اکثر کہا ہے کہ مت دیکھو اس چکر میں پڑے رہو کہ کوئی کی کہنا ہے, اپنے اندر چاکو کہ اندروں کی اٹھتا ہے, تعفن اٹھتا ہے یا خوشبو اٹھتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ایسے میں یہ کہہ رہا ہوں, اور میں نے اسی طرف آپ سب کو بلایا ہے, اسی طرف بلاتا رہوں گا. میں ٹھگ تھوڑ کوئی نہیں چڈی پائی, ہر وقت دن رات حقیقت آپ کو بتائی ہے, لیکن ہدایت یافتہ وہی ہے جسے اللہ ہدایت دے. معاملہ نیتوں کے, نیت جو جس کی صاف ہوتی ہے. میرے پاس بڑے لوگ آئے ہیں, بے شمار لاکھوں لوگ, اللہ کے کرم, اس کے فضل اور اس کے حبیب علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے سے ہزاروں لوگوں کو میں اب تک دارہ اسلام میں داخل کر چکا ہوں اور لاکھوں لوگوں کو طریقت پہ پر ہو چکا ہوں اللہ کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ. اب آگے میرا تو جو کام ہے میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں, شب و روز لگا ہوں, دن رات ایک طرف بلا رہا ہوں. کوئی کسی جگہ پہ یہ نہیں کہہ سکتا, اللہ کے کرم سے نہیں کہہ سکتا, اس کے فضل سے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے شب و روز کوئی تربیت میں کسر نہیں چھوڑی, کوئی نہیں چھوڑی. میں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ میری تربیت میں کوئی روئے کی گال ایسی ویسی, لیکن اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے جب اپنے معاملات کو دیکھتا ہوں تو میں نے کوئی کمی نہیں چھٹی. میں نے دن میں بھی رات میں بھی اکٹھے بٹھا کے بھی تنہائی میں بھی آپ سب کو اس حقیقت کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. خدا کے لیے اسے صاف کرو, خدا کے لیے ایک ہو جاؤ, خدا کے لیے اپنے آقا کا دامن تھام لو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو زندہ رکھے تو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی محبت میں, موت دے تو اسی محبت میں, کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ